السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جو اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی سے 2 گنا زیادہ افراد بیرون ملک مقیم ہیں، جہاں حضرت نوح کی کشتی آج بھی دفن ہے۔ یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جو 1 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان قاراباغ نامی متنازع وادی کو لے کر ایک زبردست جنگ ہونے کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں۔ اس جنگ میں پاکستان نے بھی آذربائیجان کا سفارتی محاذ پر ساتھ دیا تھا۔ قاراباغ دراصل آذربائیجان کا صوبہ تھا، مگر اس ملک نے اس پر زبردستی 1994 میں ایک جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، مگر 2020 میں آذربائیجان نے دوبارہ جنگ کے بعد اس کا بیشتر حصہ آزاد کرا لیا ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب پر موجود چینل info@zahra کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ 23 اگست 1990 کو اس نے آزادی کا اعلان کیا اور 25 دسمبر 1991 کو سرکاری طور پر ایک آزاد سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک زمین بند ملک ہے جو یورشیا میں قفقاز کے خطے میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی، شمال میں جارجیا، مشرق میں آذربائیجان اور جنوب میں ایران کے ممالک واقع ہیں۔ ارمینیا جو کہ پرانے زمانے میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کے علاقے میں کوہ ارارات شامل تھا، آج کوہ ارارات ترکی کا ایک حصہ ہے اور یہ ترکی کے مشرقی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ ارمینیا کے کیپٹل سے کوہ ارارات کی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں، جن کے بارے میں روایت ہے طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی اسی چوٹی پر آ کر رکی تھی۔ تقریباً 4300 سال پہلے ایک تباہ کن سیلاب نے زمین کو غرق کر دیا تھا۔ 40 دن تک زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ایک بڑی تیرنے والی کشتی میں محفوظ کر لیا گیا تھا، جو طوفان شروع ہونے کے 5 ماہ بعد تک کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ 19ویں صدی سے لے کر ارارات کے پہاڑوں پر کشتی کی تلاش کے لیے بے شمار کوششیں کی گئی ہیں۔ ان پہاڑوں کی 2 نمایاں چوٹیاں ہیں۔ ان دونوں میں سے اونچی چوٹی ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کشتی جلد ہی برف سے ڈھک گئی۔ بعض محققین کے مطابق کشتی ابھی تک گلیشیئر میں دفن ہے۔ ان سرچ آف نوح آرک کتاب میں ایک ارمینیا کے رہنے والے کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے کوہ ارارات کو 1904 میں سر کیا اور اسی مہم کے دوران اس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو گلیشیئر کی تہہ میں حادثاتی طور پر دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے آج تک جتنی بھی کشتیاں دیکھی ہیں یہ ان سے سب سے مختلف تھی۔ ملک کا تقریباً 85.9% رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ ارمینیا کی سب سے بلند ترین چوٹی کی بلندی 13,419 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کا نام ارارات ہے اور یہ پہاڑ ارمینیا کا قومی نشان ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، اور ارمینیا کے لوگ اپنے ملک کو ارارات کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ اس ملک میں انسانی آبادی کے آثار ہزاروں سال پہلے سے موجود ہیں۔ ارمینیا دنیا کا پہلا اور واحد ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عیسائی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا تھا، اور 301 عیسوی سے لے کر آج تک اس ملک کا سرکاری مذہب کا درجہ عیسائیت کو حاصل ہے۔ ارمینیا کا مکمل اور سرکاری نام ریپبلک آف ارمینیا ہے۔ ارمینیا کا کل رقبہ 29,743 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 139ویں درجے پر شمار کیا جاتا ہے۔ ارمینیا کی کل آبادی 2.791 ملین افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے 137 نمبر پر ہے۔ ارمینیا کے پرچم کو ارمینیائی ترنگا کہا جاتا ہے کیونکہ ارمینیا کے پرچم میں 3 رنگ شامل ہیں جو کہ سرخ، نیلا اور نارنجی رنگ پر مشتمل ہے، جسے 24 اگست 1990 کو اپنایا گیا تھا۔ ارمینیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز یریوان شہر کو حاصل ہے۔ یریوان شہر کی آبادی 11 لاکھ ہے۔ اس شہر کے رقبے کی بات کی جائے تو یریوان شہر 223 مربع کلومیٹر پر واقع ہے۔ یریوان شہر کو پنک سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس شہر کی ہر عمارت گلابی رنگ کی اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ ارمینیا میں کل 11 صوبے ہیں۔ ارمینیا کی 98.1% آبادی ارمینی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ دیگر گروہوں میں یزیری، روسی، اسوری، یوکرینی، یونانی، جارجین، بیلاروسی اور یہودی قابل ذکر ہیں۔ سوویت یونین کے دور میں آذربائیجان ارمینیا کی دوسری بڑی قوم کے طور پر پہچانی جاتی تھی، لیکن ناگورو کاراباخ تنازع کی وجہ سے
अजरबैजान नस्ल से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग अजरबैजान में हिजरत कर चुके थे। दुनिया भर में अर्मीनी लोगों की कुल तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इस वक्त अर्मीनिया में सिर्फ 29 लाख के करीब अर्मीनियन आबाद हैं और बाकी अर्मीनियन लोग रूस, फ्रांस, लबनान, अमेरिका, जॉर्जिया, शाम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कब्रस, इसराइल और कई दीगर यूरोपियन ममालिक में रिहाइश रखे हुए हैं। अर्मीनी मुल्क की वाहिद सरकारी जबान है। मुल्क की पुरानी आबादी रूसी जबान का इस्तेमाल भी करती है। मुल्क में अंग्रेजी और दीगर छोटी छोटी जबानें बोलने वालों की काफी तादाद भी मौजूद है। नेशनल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ अर्मीनिया मुल्क की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो 1933 से तालीमी मैदान में खिदमत सर अंजाम दे रही है। अर्मीनिया की मईशत का इन्हिसार बैरून मुल्क अर्मीनाई बाशिंदों की सरमायाकारी और मुल्क में बढ़ती हुई सनत पर है। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्रोसेसेस, फूड, मसनूई रबड़ और टेक्सटाइल इस मुल्क की बड़ी सनतों में शामिल है। मुल्क के मादनी वसाइल में तांबा, सोना, सीसा, गैस, कोयला और पेट्रोलियम शामिल है। अर्मीनिया की ज़रई अजनास में खुबानी के फल को नाकाबिल यकीन शोहरत हासिल है। अर्मीनिया को खुबानी का घर भी कहा जाता है। अर्मीनिया एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है। अर्मीनी करेंसी को ड्रम कहा जाता है और एक पाकिस्तानी रुपए के 3 अर्मीनियन ड्रम आते हैं। अर्मीनिया की कुल GDP 13.86 बिलियन US डॉलर है। अर्मीनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं, जिनमें वेट लिफ्टिंग, जूडो, फुटबॉल, शतरंज और बॉक्सिंग सबसे मशहूर खेल हैं। शतरंज अर्मीनिया में इतना मकबूल खेल है कि इसे स्कूलों के निसाब में एक मजमून की हैसियत हासिल है। अर्मीनिया की हुकूमत हर साल 2.8 मिलियन डॉलर का बजट सिर्फ खेलों के लिए वक्फ करती है। अर्मीनी खानों का बहराए रोम और मशरकी खानों से गहरा ताल्लुक है। अर्मीनी खानों में सब्जियां, मछली और फलों से तैयार किए जाने वाले पकवान बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अर्मीनिया 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बना और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी भी हासिल कर चुका है। अर्मीनिया दुनिया में सबसे पुराना शराब बनाने वाला मुल्क है। सितंबर 2008 में अर्मीनिया में एक ऐसे जूते की खोज की गई जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये जूता 500 साल पुराना है। अर्मीनिया की दिफाई फौज फिजाइया एयर डिफेंस और बॉर्डर गार्ड पर मुश्तमिल है। अर्मीनिया पाकिस्तान से 2949 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। अर्मीनिया का प्रेसिडेंट वाहगिन खचातुर्यान है। अर्मीनिया का प्राइम मिनिस्टर नकुल पशीनियान है। अर्मीनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ अर्गट्स है। अर्मीनिया का कॉलिंग कोड +374 और डोमेन नेम .am है। अर्मीनिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। अर्मीनिया का कौमी परिंदा अकाब, कौमी खेल शतरंज। अर्मीनिया का कौमी जानवर अर्मीनियन मोफलोन है। अर्मीनिया में आपको दजुरा गेट नदी जैसी खूबसूरत नदियाँ भी मिलती हैं जो सयाहों के लिए दिलचस्प मकामात हैं। अर्मीनिया का मशहूर खाना लवाश है, जो एक किस्म की रोटी है और ये यूनेस्को की सकाफती मीरास की फहरिस्त में शामिल है। अर्मीनिया में नौरावांग एक मशहूर जमाती मकाम है। अर्मीनिया के दलीजान शहर को छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ और पौधे स्विट्जरलैंड की याद दिलाती हैं। नौरातोस अर्मीनिया में एक कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ हजारों कदीम यादगार पत्थर हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी अर्मीनिया के बारे में एक खूबसूरत सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह निगहबान।